دنیا میں آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. اور دوسری بات کیا, لوگ دنیا میں آپ کو خوش نہیں کر سکتے. تیسری بات کیا, انسان کو صرف اللہ ہی خوش کر سکتا ہے. مجھے جو لگتا ہے نعمت ہے اس کے اندر, اگر آپ کو کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو آپ کا جانتے ہوں, آپ کو سمجھتے ہوں, آپ کے درد, پیار, محبت, احساسات, اندر کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوں اور اس کو ریگارڈ رکھتے ہوں, بڑی بات ہے. ورنہ ملے گا نہیں آپ کو ایسا. میں یہاں سے سب کو اچھا لگ رہا ہوں, پاس آؤں گا, آپ میرے پاس آئیں گے, ہم دو برتن ہیں کہیں نہ کہیں کھڑک جائیں گے آپس میں. دس از ہیومن لائف, انسان. اور وہ مطلب ہم میں وہ چیز نہیں رہی ہے وہ جو پہلے زمانوں میں ہوتی تھی, اور آج بھی کچھ جگہوں پر ہے کہ یہ جو سیلف بانڈیج ہے نا, انسانوں کا انسان سے بغیر مقصد اور لاس کے جو تعلق ہے, بغیر کسی مقصد کے تعلق, یہ مر گیا. یہاں تو کنوینئنسز ہیں, کمفرٹ زونز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جی ہماری کنفارمٹی ہوتی ہے ریزنس کی بیسس کے اوپر. جب ہم ویسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نا کہ ہاں یار انسان ہے یار, سمجھیں ایک ذات ہے, تو آپ سب کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں گے, تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں قومیں کچھ بنتی ہیں. یہ ہو کہ جی میں جاؤں کہیں بھی جا کے بیٹھ جاؤں, کسی سے بھی بات شروع, ہر انسان میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا آپ کو. پہلی بات یہاں پر یہ ہے, لوگ نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ آپ لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا اور بھیک آپ مانگ رہے ہو, تو پہلی بات یہ تو سوال ہی الٹا ہے. دل بھی اس نے دکھایا اور بھیک بھی آپ مانگ رہے ہو. تو یہ ایک نفسیات کا وہ فیز ہوتا ہے جب انسان نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دنیا کا مارا ترین شخص, اور آلویز سیلف پٹی جسے کہتے ہیں. اور یہ ہم پہ بھی بڑا فیز گزرا بھائی, ہر وقت مجھے ایسا لگتا تھا میں نے غلطیاں کی, میں نے غلطی, آج بھی لگتا ہے, لیکن اس کو ذرا ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا. غلطی کلو بنی آدم خطا و خیر الخطا تمام. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ غلطیوں کا احساس خود کو اور اگلوں کو دلانے کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ انسان کو دیکھیں غلطیوں کا احساس کیسے کراتا ہے. فوراً تو نہیں بجلیاں گرا دیتا, فوراً تو نہیں سب کچھ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس طرح آپ لوگوں کو بھی سمجھنا شروع کریں. کبھی کبھی اگلے ایسے جوبن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی حرکتوں کا نا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور میں اپنی زندگی کے تجربوں سے بتا رہا ہوں, بڑی بڑی جو ہے جنگیں لی ہیں ہم نے زندگی کے اندر, صدیاں لگتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. کبھی کبھی فرعون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے پروسیس سے گزارا ہے. پہلے انہی کے گھر میں پالا, پھر کیا, مطلب کتنا کچھ کیا, پھر جا کے اس پر حجت قائم کی, پھر ایک پروسیس سے اس کے ساتھ سامنے اس کو نیل ڈاؤن کیا کہ وہ نیچے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک آپ دیکھیں جی, پہلے مکے میں یہ دکھایا, پھر یہ دکھایا, پھر یہ دکھایا, پھر یہ دکھایا, پھر مطلب کتنا کچھ سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اون پہ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ بھائی جان ہاتھ ہلکا کرنے ہیں آپ, ابھی بھی آپ ایک جینون ہستی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پر. مگر نہیں ہو تو ایک پارٹی وقت کے ساتھ مان جائے گی, ایک پارٹی کچھ ہار کے بعد مان جائے گی, ایک پارٹی اینڈ تک جائے گی اور ٹکا کے آپ سے پنگے لے گی, اور ایک پارٹی ہوگی متکبروں کی جنہوں نے کسی حال میں دیکھنا ہی نہیں ہے, نہ اپنے اندر کوئی شر دیکھنا ہے نہ آپ میں کوئی خیر دیکھنا ہے. ایک پارٹی ہے وہ اللہ کے عذابوں سے برباد ہو جائے گی, اور ایک وہ ہوں گے جن سے آپ کو جنگیں لڑ کے آپ کو انہیں احساس دلانا پڑے گا کہ آپ غلط تھے. وہ قولی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی جنگ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ایک وقت. اور دوسری بات یہ, انسانوں کو یہ جو بھیک مانگنے کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا, مطلب یہ الفاظ اچھے ہیں یار, اللہ کی خاطر معاف کر دیں, میں تو اس سے اللہ کے لیے معافی, میں آج پوری قوم سے کہتا ہوں جی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں جی, ہو گئی ہوں گی مجھ سے غلطیاں, مجھ سے جتنے ناراض بھی ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں جی مجھ سے غلطیاں مجھے معاف کر دیں, ٹھیک ہے جی, دانستہ غیر دانستہ جو بھی ہے. اب اس سے زیادہ آپ پیروں پہ کیوں پڑیں کسی کے, یہ اللہ اب سنیں قرآن کی آیت, اللہ کیا کہتے ہیں اس طرح سے جو بھیک مانگ رہے ہیں نا, یہ حق اللہ کا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, قرآن کی آیت. کون بخش سکتا ہے گناہوں کو, کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے. تو بھیک کس سے مانگنی چاہیے, ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے, اور امید کس سے رکھنی چاہیے, اللہ سے رکھنی چاہیے. لوگوں کے ساتھ معاملے اچھے رکھیں مگر وقار بھی رکھیں اپنا, اس وقار میں تکبر میں بھی نہیں جانا اور اس وقار کے اندر بالکل بھکاری بھی نہیں بن جانا. وابتغی بین ذالک سبیلا, معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے بیچ کا راستہ اپنایا جاتا ہے, اور اس کے اندر ایک لیول پہ اگر وہ نہیں مانتا, یا آپ نے مانگی اس نے معافی نہیں دی, اس نے مانگی آپ نہیں دے رہی, دونوں مسئلوں کے اندر میرا سوال یہ ہے زندگی کچھ عرصے میں ختم ہو جائے. لمبی تو ہے, ایک لحاظ سے بہت لمبی ہے, عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ایک لحاظ سے زندگی بہت لمبی ہے, ایک لحاظ سے بہت چھوٹی ہے. بہت چھوٹی ہے ایسی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ مِنْهُمْ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہر قوم کا ایک مقرر وقت ہے, جب اس نے آنا ہے وہی ختم ہو جانا. اور ایک لحاظ سے زندگی لمبی ہے, امید ہے لمبی ہوگی, اور اس کے اندر مسائل ہوں گے وہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہونے. تو ان دونوں ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہی کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کے لیے معاف کر دے یار, اللہ کے لیے معاف کر, زندگی چھوٹی ہے. اب اس کے اندر
نہ اس دنیا میں ناراضگیاں پالنے کا ٹائم کس کے پاس ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں نا, مطلب اتنا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی, مگر آپ دیکھ لیں مطلب وقت کس کے پاس ہے کسی کی باتوں کا, کسی کی تکلیف. ہاں تکلیف انسان کو ہوتی ہے, اور یہی تو یہ والے جو الفاظ ہیں نا, انما اشکو بسی و حزنی للہ, جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے الفاظ سنیں, یہ ہے پیور لیتھل قسم کا انسان کو ٹریننگ اسکیجول. میں اپنا غم, اپنا درد, اپنا حزن سب اللہ کو لوٹا دیتا ہوں. اس چیز سے تو وہ صبر کر گئے اتنا آگے, ورنہ تو انسان یا انتقام کی کیفیت میں کیا کیا نہ کر جائے. تو بڑے لوگ جو اپنے منہ سے اپنا انتقام نکال کے نا دکھا گئے اپنے آپ اندر سے, پھٹ گئے آگے سے, اور اپنے اندر کی اصلیت انہوں نے آگے سے بک دی. آگے سے چھوٹا انسان تھا, کچا تھا, میری نظر کے اندر کچا تھا, چھوٹا تھا, بڑا نہیں تھا, اس لیے تو پھٹ گیا آگے سے. جن لوگوں کے کلیجے بڑے ہوتے ہیں, جگر بڑے ہوتے ہیں, جنہوں نے بڑا کنٹین کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے, وہ ہر وقت ہنستے ہی رہیں گے آگے سے. ابھی پچھلے دنوں میں کسی انسان سے ملا, اس نے بڑے اچھے جملے بولے, جی ہم فولاد کے ہو چکے ہیں شیخ صاحب, پتھر کے نہیں کہہ سکتے, فولاد کے ہو چکے ہیں. میں نے کہا چلیں یہ مت کہیے گا کہ پتھر کے ہو گئے, لیکن فولاد کا ہو گیا. اس کا مراد یہ تھی کہ دل بڑا کر لیا ہم نے اس فیلڈ کے اندر. تو اس طرح سے جو نا آپ لوگوں کو معاف بھی جلدی کر لیں گے اور لوگوں کی معافیاں بھی جلدی قبول کر لیں گے. چھوٹے دل جو ہوتے ہیں نا, چھوٹے, یہ اتنے سے آؤ دیا تم بقدر ہے, جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وادیاں بھی چھوٹی تھی دل کی, ان میں پانی بھی کم آتا ہے اور وہی بھی کم آتی. ان کے غصے بھی نہیں جاتے, ان کے بغض بھی نہیں جاتے, ان کے کینے بھی نہیں جاتے, اور ان کی معافیاں بھی نہیں جاتی. ان کی ہٹتی بھی بہت جلدی ہے, اور ان کا دماغ بھی بہت جلدی پھٹ جاتا ہے آگے سے. تو یہ چھوٹے لوگ ہیں, اللہ قرآن میں ان کو چھوٹا کہتا ہے. بڑے لوگ, ان کے حوصلے بڑے, ان کی بات بڑی, ان کی سوچ بڑی, ان کی برداشت بڑی, ان کا ظرف بڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان لوگوں نے ظلم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جا کے کیا بولا, جو میں معاف کیا جی, سب کو معاف کیا میں نے. جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جائے گا اس کو امان ہے, خلاص. کیوں؟ سوچ بڑی تھی, مقصد بڑا تھا, اللہ بڑا تھا مائنڈ کے اندر, آخرت بڑی تھی. لوگوں کو پرفیکشنزم کے ساتھ نہیں دیکھتے تھے کہ یار میں بھی انسان ہوں, وہ بھی انسان ہے, ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ, کیا بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں انسان کو نا دل بڑے کرتی ہیں انسان کے. لیکن چھوٹے دلوں کے ساتھ جی بڑی ترقیوں کی بات نہیں ہوتی. پاکستانیوں, میری تو آپ لوگوں کو ریکویسٹ, دل بڑے ہونے چاہیے, سوچ بڑی ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اڑا کے پھینک دیتے ہیں, رد کر دیتے ہیں, اگلے کا تردید کرتے ہیں, حیثیت ہی کچھ نہیں. اور آج کل تو جو مزاج, جس سے میں خود بڑا لڑکے باہر نکلا, ایک غلطی دیکھی یا 5 غلطیاں دیکھی یا 10 غلطیاں دیکھی, اڑا کے پھینک دیں اگلے کو جی, پورا کوئی خیر ہی نہیں ہے اس کے اندر, پورا شر بن گیا جی وہ آگے سے. اور کسی میں ایک خیر دیکھی تو اس کو ٹوٹیلرین کے اوپر ہی کہہ دیا جی ایبسولوٹ خیر ہی ہوگی اس کے اندر. یہ مزاج جو ہے نا نبیوں, یہ اس امت کا مزاج نہیں تھا جنہوں نے دنیا پہ راج کیا. انہوں نے بڑے بڑے ٹیڑے لوگوں کے ساتھ کام کر لیا, بڑے بڑے شریر لوگوں کے ساتھ کام کر کے, وہ منافقینوں کے ساتھ چل گئے, وہ یہودیوں کے ساتھ چل گئے, وہ عیسائیوں کے ساتھ, وہ بڑی بڑی سلطنتوں کے ساتھ چل گئے. ہمیں تو یہاں مزاج کو چھوٹی سی چیز بری لگے, بندہ ہی فارغ کر دو اگلے. یہ مزاجوں سے بھائی سلطنتیں نہیں بنتی, ریاستیں نہیں بنتی. اس کے ساتھ آپ کو بہت سے لوگوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے, بہت کچھ پینا پڑتا ہے, بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, اور بہت کچھ اپنے اندر ضبط رکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ جمیع تر مفاد کے لحاظ سے, بڑے خیر کے لحاظ سے.